ایک شخص جس کا نام طعمہ ابن عبیرق تھا، اس نے اپنے پڑوسی کے گھر، اپنے ہمسایہ کے گھر سے ایک درع، جس کو اردو میں زرہ کہتے ہیں، چرا لیا، اور چرانے کے بعد اس زرہ کو، اس لباس کو ایک یہودی کے گھر جن کا نام زید ابن سمی تھا، ان کے گھر چھپا دیا۔ معزز ناظرین، مشاہدین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسولنا ونبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم امپورٹنٹ موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور وہ موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم فرمائی کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی ایسی مثال دے نہیں سکتا۔ حضرات، حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں ایک شخص جس کا نام طعمہ ابن عبیرق تھا، اس نے اپنے پڑوسی کے گھر، اپنے ہمسایہ کے گھر سے ایک درع، جس کو اردو میں زرہ کہتے ہیں، زرہ ایک لباس ہے فوجیوں کا، جب وہ جنگ میں جاتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے زرہ اپنے پڑوسی کے گھر جن کا نام قتادہ ابن نعمان تھا چرا لیا، اور چرانے کے بعد اس زرہ کو، اس لباس کو ایک یہودی کے گھر جن کا نام زید ابن سمی تھا، ان کے گھر چھپا دیا۔ اور یہ جو طعمہ ابن عبیرق تھے، ان کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا۔ جب قتادہ ابن نعمان اپنے سامان کی تلاش شروع کیے، تلاش کرتے کرتے جب اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا سامان یہودی کے گھر موجود ہے۔ بات پورے قصبے میں، پورے سماج میں پھیل جاتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ بات سرکار علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ جب واقعہ سرکار سماعت فرماتے ہیں، سماعت فرمانے کے بعد آپ اس یہودی سے فرماتے ہیں اور طلب کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اَأَنْتَ الَّذِي سَرِقْتَ هَٰذِهِ الدِّرْعَ، کیا تم نے اس کے زرہ کو چرائی کی؟ تو اس شخص نے جواب دیا: یا رسول اللہ، کلا انا لم اسرق، انما طعمہ ابن عبیرق طرق بابی وقال لی خذ هذه الدرع کامانۃ انت۔ وہ میرے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے کہ اس درع کو، اس سامان کو، اس زرہ کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھو۔ تو ہم نے رکھ لی۔ پھر آپ نے طعمہ ابن عبیرق کو بلایا۔ طعمہ ابن عبیرق سے آپ نے سوال فرمایا کہ یا طعمہ ابن عبیرق، انت الذی سرقت هذه الدرع؟ تو طعمہ ابن عبیرق نے کہا: لا یا رسول اللہ، انا لم اسرق، میں نے نہیں چرائی۔ اب یہ جو طعمہ ابن عبیرق کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا، تو اس قبیلے کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ سامان تو واقعی
ان کے قبیلے کا جو انسان ہے توما ابن عبیرک، انہوں نے چرائی ہے۔ لہٰذا اب اپنی قوم کو رسوائی سے بچانے کے لیے کہ ہماری بے عزتی نہ ہو، ہماری ذلت نہ ہو قوم کے اندر، اس الزام کو اس یہودی کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے ایسا مشورہ کیا اور سرکار کی بارگاہ میں سب لوگوں نے قسم کھائی کہ یا رسول اللہ، سامان جو ہے یہودی نے چرائی۔ جب یہودی سے سرکار نے پوچھا حل معک شہود، کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ اب یہ قضیہ، یہ جو مسئلہ ہوا، بالکل الجھ گیا کہ فیصلے کیسے کیے جائیں۔ جو اصل چور ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ انا لم اسرق، میں نے نہیں چرائی ہے، اور جن کے پاس سامان ملا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت اللہ کریم احقاق حق و ابطال باطل کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 آیتیں نازل فرمائیں سورہ نساء میں۔ اللہ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، ہم نے آپ پر سچی کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں جس طرح اللہ تمہیں دکھائے، اور آپ جو ہیں دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑیں۔ باضابطہ 9 آیتیں نازل فرمائیں، اور جو قبیلہ انصار کے لوگ سوچتے تھے کہ سرکار جو ہے ہم مسلمانوں کو بری کر دیں گے اور سزا جو ہے یہودی کو دے دیں گے، ان کا جو سارا خواب تھا وہ ختم ہو گیا۔ سرکار نے واضح فرما دیا کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہے، سرکار ہمیشہ فیصلے جو ہے قرآن کی روشنی میں اور شرع کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے نسب کا ہے تو فیصلے جو ہیں انہی کے حق میں ہوگا، بلکہ آپ نے فیصلے جو فرمائے ہیں وہ سارے فیصلے شریعت کی جو معیار پہ آپ نے فیصلے فرمائے ہیں، تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارے سرکار نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ کہیں کہ سرکار نے جو ہے طرفداری کا مظاہرہ کیا، جانبداری کا مظاہرہ فرمایا۔ عزیزان ملت، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نسب کا ہے، یہ ہماری قوم کا ہے، یا ہماری اسٹیٹس کا ہے، یہ غریب اور امیر کا بالکل فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ قرآن اور شرع کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں شریعت و کتاب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔